فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله ورسوله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رد كيده من الوسوسة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رد كيده إلى الوسوسة. دو حدیثیں، ایک قرآن شریف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت مبارکہ کی، اور دو حدیثیں آپ کو سنائی گئیں. بہت سے لوگ وسوسوں سے پریشان رہتے ہیں. خیالات نماز میں ہیں، تلاوت میں ہیں، ذکر میں، ہر وقت ان کے دماغ میں خیالات کی گردش ہوتی رہتی ہے، جس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہم گردی میں ہیں، نقصان میں ہیں. لیکن وسوسوں سے اگر نقصان ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ نہ فرماتے. وساوس پر آپ کا یہ فرمانا کہ الحمدللہ، شکر ہے اس ذات پاک کا کہ جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسے تک محدود کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر کوئی سینما ہاؤس میں لے جا کر بیٹھال دے، یا کلفٹن اٹھا کر لے جا کے سمندر میں ڈال دے. اس کو کوئی طاقت نہیں دی سوائے دل میں وسوسہ ڈالنے کی. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک سپر ہائی وے، ایک شاہراہ ہے. اگر آپ حیدرآباد جا رہے ہیں اپنی کار سے اور شاہراہ سے جا رہے ہیں، بائی روڈ جس کو آپ کہتے ہیں، راستے میں کتے بھونکنے لگے، راستے میں گدھا گاڑی جانے لگی، راستے میں جمعدار بھنگی جھاڑو بھی دے رہا ہے سڑک کی صفائی کے لیے، تو کیا آپ اپنا راستے کو اس کو مضر سمجھتے ہیں؟ یا اس طرف غور سے دیکھتے ہیں کہ کتا کیوں بھونک رہا ہے؟ کار کو روک کر کے، موٹر کو روک کر کے آپ وقت ضائع کرتے ہیں. یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟ جمعدار کیوں جھاڑو دے رہا ہے؟ یہ گدھا گاڑی کیوں چل رہی ہے؟ میں تو اتنا معزز انسان ہوں، یہ بھنگی کیوں چل رہا ہے اس پر؟ ایسا ہوتا ہے بھائی. تو بزرگوں نے فرمایا کہ دل ایک شاہراہ ہے، سپر ہائی وے ہے اللہ تک جانے کا. جب آپ چلیں گے اللہ کی طرف تو دل میں گدھا گاڑی بھی چلے گی، جمعدار بھی چلیں گے، بھنگی بھی چلے گا، جھاڑو لگائے گا، کتے بھی بھوکیں گے، اور کبھی کبھی سانپ بھی گزر سکتا ہے سڑک پر موٹر چلاتے چلاتے، جنگلوں سے جب آپ گزریں گے. لیکن وہ بے وقوف مسافر ہے جو ان چیزوں میں غور کرتا ہے، اپنا راستہ کھوٹا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، ضائع کرتا ہے. سیدھے دندناتے چلے جاؤ. اسی طرح سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، عبادت کرتے رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں. وسوسہ آتے رہیں، آپ فکر نہ کیجیے، توجہ نہ کیجیے. جب توجہ کریں گے تو پھر یہ وسوسہ مضر ہو جاتا ہے. یہ وسوسہ کب مضر ہوتا ہے؟ جب آپ اس میں مشغول ہوں گے کہ کیوں یہ ظالم وسوسہ آ رہا ہے. کاش کہ ہم سکون قلب سے، حضور قلب سے نماز پڑھتے، اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے، غرق ہو جاتے، کوئی بھی خیال نہ آتا تو میری نماز بڑی کامل ہوتی. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ وسوسوں کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہ زیادہ کامل ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر وسوسہ نہ آتے تو ہم سب سے فرشتے مسافہ کرتے اور بیوی بچوں کے تجارت کے حقوق سب ختم ہو جاتے، ایک دم سے پرواز کر جاتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت معلوم ہوتا ہے، گویا دیکھ ہی رہے، نہایت کامل ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں اور کاروبار میں لگتے ہیں تو ہمارا اپنا ایمان کچھ کمزور سا لگتا ہے. سمجھ گئے؟ کمزور سا لگتا ہے، بالکل کمزور نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا کہ ساعتن قضا و ساعتن قضا، جو اللہ تک چل رہا ہے، سالک ہے، دونوں حالت اس کی ہونی چاہیے. ساعتن قضا و ساعتن قضا یعنی کبھی تو شیخ کے پاس ایسا ایمان ہو جائے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اپنے بیوی بچوں میں جائیں، کاروبار میں لگے، تو تھوڑا سا اس
ڈگری سے تھوڑا سا ایمان کم ہو جائے تاکہ بزنس کر سکیں. بزنس کے معنی سن لیجئے. بزی معنی مشغول، نس معنی رگ، مین معنی آدمی. جس آدمی کی رگ رگ مشغول ہو، اس طرف بیٹھو میاں، ادھر اٹھو، آپ سے کہتا ہوں وہاں بیٹھو. جن کے داڑھی مچھ نہ ہو داہنے بائیں بیٹھا کرو. اب سیدھے سیدھے بات کرتا ہوں. کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جن ایسے لڑکوں کو داہنے بائیں بٹھا لو، سامنے مت بیٹھا لو. اب آئندہ سے دوسروں کو بھی سبق مل جائے گا. یہ انہی کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہے. قاعدہ کلیہ ہمارے یہاں ہے کہ جن جوان بچوں کے داڑھی موچھ نہ ہو ان کو داہنے بائیں بٹھا لو، سامنے مت بیٹھا لو. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ پیچھے بیٹھالتے تھے جب تک داڑھی نہیں آئی. اور آپ حنفی ہیں یا نہیں بولیے؟ امام ابو حنیفہ کو بزرگ مانتے ہو تو سوچ لو ان کے عمل کی اختر نے اتباع کی. امام صاحب کا میں مقلد ہوں، میں حنفی ہوں، میں امام ابو حنیفہ کے ہر عمل پر کوشش کروں گا. لہذا پیچھے تو نہ صحیح تو داہنے بائیں سے ہی مقصد حاصل ہے. وہ تو چونکہ 2 ہی 3 شاگرد ہوتے تھے تو اس لیے ادھر دور تک بیٹھالنا مشکل تھا. یہاں تو ماشاءاللہ مجمع لگا ہوا. بتاؤ میں کیا کہہ رہا تھا؟ بزنس مین. خیر یہ تو ایک لطیفہ ہے. لطیفہ میں اکثر پیش کرتا ہوں تو لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے. جب میں امریکہ میں گیا اور ڈیٹرائٹ ایک شہر ہے ڈیٹرائٹ، میں نے کہا تم لوگ پاکستان سے یہاں ڈیٹرائٹ میں جو آئے ہو تو جب تک اللہ پر فدا نہیں ہوگے خالی پیٹ ہوگا. وہ جب تک اللہ پر فدا نہیں ہوگے زندگی کا مقصد ادا نہیں ہوگا. یہ جو تم ایم ایس ہو رہے ہو اور ڈاکٹریٹ پڑھ رہے ہو یہ سب پیٹ ہے، پیٹ. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہے دل روشن مثال دیوبند، ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو، اب علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ لو. ایک معزز پیٹ اس کو مان لو. تو میں نے کہا کہ دیکھو ڈیٹرائٹ والوں سن لو، اگر اللہ کی پر فدا ہونا نہ سیکھا اور زندگی سے اپنی اللہ کو خالق زندگی کو راضی نہ کیا تو یہ زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو عقل نہیں ہے. ہم آپ عقل مند ہو کر بھی اگر جانور کی طرح رہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنے رہیں، رات کو کھاتے رہیں، صبح لیٹرین میں جمع کرتے رہیں، نہ عشاء نہ فجر، تو پھر سن لیجئے اکبر الہ آبادی کیا کہتے ہیں. نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنٹ کوئی جج ہے. پھر اس کی کیا خوشی ہے کوئی جنٹ. اور دین کیوں نہیں آیا ان کے اندر؟ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں. پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. دفتر کے معنی معلوم ہے؟ دفتر ہمارے شیخ بتاتے ہیں مولانا شاہ ابرار الحق صاحب داؤں برکاتہم. دف مانے پیٹ. وہاں پیٹ تر ہو جاتا ہے، تراوٹ آ جاتی ہے، ورنہ سوکھ جاتا ہے پیٹ. جب تنخواہ ملتی ہے تو دفتر ہوتا ہے کہ نہیں؟ پورا مہینہ اسی سے دفتر ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا کہ اے دوستو، پاکستانی میرے ساتھ تھے اور مجھ سے بیعت بھی ہو گئے تھے. وہ کئی ایک نے داڑھیاں بھی رکھ لی. ایسے شخص نے داڑھی رکھی اور بیعت ہوا جو یہاں آتا تھا اور یہاں نہیں رکھی اس نے. میں نے کہا تیری مقدر میں امریکہ میں داڑھی رکھنا تھا. جہاں چاہے کافروں کے جھرمٹ میں وہ ولی اللہ پیدا کر سکتا ہے اور بیت اللہ میں کافر بدماش زندیق پیدا کر سکتا ہے. شاعر بزرگ فرماتے ہیں لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. یہ کون ہے؟ ابو جہل. لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. اہلیہ لوٹ نبی ہو کافرہ. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی. اہلیہ لوٹ نبی ہو کافرہ اور زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ. اور فرعون کی بیوی صحابیہ تھیں، ولی اللہ تھی. زادہ آزر خلیل اللہ ہو. آزر بت پرست کا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر ہوتا ہے.
زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعا نوح کا گمراہ ہو. غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، اور دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر. فہم سے برتر خدائی ہے تیری، عقل سے بالا خدائی ہے تیری. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کسی کو حقیر نہ سمجھو. ذرا سی دیر میں توجہ ڈالی دل پر، دارالخلافہ اللہ والا بن گیا. ایک ذرا سی توجہ سے انسان ولی اللہ ہوتا ہے. ارادہ کیا، عرش اعظم پر ارادہ ہوا، اسی وقت وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فیقول لہ کن، کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے. خیر، تو میں نے ان سے کہا اے میرے دوستو، پاکستان چھوڑ کر اتنی دور آئے ہو، روزہ نماز اللہ کی محبت بھی سیکھو، ورنہ ڈے ٹو رائٹ میں تم کیا رہو گے؟ صرف پے ٹو فائٹ. ذرا وزن دیکھیے، ڈے ٹو رائٹ کا وزن کیا ملا؟ پے ٹو فائٹ، یعنی پیٹ کے لیے فائٹ کرتے رہو گے. اور جب یہاں تک ٹھونس لو گے تو کہیں سائٹ میں جا کر لیٹ جاؤ گے تو اس کا نام ہے لیٹو سائٹ. پے ٹو فائٹ اینڈ لیٹو سائٹ ہو جاؤ گے. کہاں؟ ڈے ٹو رائٹ میں. ڈے ٹو رائٹ میں کیا ہو جائیں گے آپ؟ پے ٹو فائٹ اینڈ سے بہت خوش ہوتا ہے مسٹر، بروزن لینڈ ہے یہ. ایک دفعہ دیکھا لکھا تھا پاک لینڈ. میں نے کہا توبہ توبہ، لینڈ بھی پاک ہو جاتا ہے یہاں؟ کیا کیا جائے، انگریزی ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دل ایک شاہراہ ہے. کبھی اس کی تمنا بھی نہ کرو کہ دل میں سارے خیالات ختم ہو جائیں اور ہم صرف ایک دم خدا ہی خدا ہو. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم نہ فرماتے. کیا؟ اب سنیے، قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جب تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے شیطان، تو معلوم ہے ڈالے گا، ورنہ کیوں کہتے بھائی؟ جیسے کسی نے طالب علم سے ایک استاد نے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے تو روزہ جلدی کھولا کرو. تو ایک طالب نے کہا اگر سورج ہی نہ ڈوبے تو فرمایا تم ہو موتیا بدھو. بتائیے کہیں ایسا سوال صحیح ہے؟ احمقانہ سوال ہے کہ نہیں بتاؤ؟ یعنی وہ کہتے ہیں صاحب اگر سورج نہ ڈوبے تو کیا ہوگا؟ ایسے سوالات احمقانہ کہلاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر جب کبھی تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے، اما ینزغنک من الشیطان نزغ، شیطان کی طرف سے تم کو جب وسوسہ پہنچے میری نافرمانی کا فاستعذ باللہ، تو تم شیطان سے مت لڑنا، کیونکہ میرا بڑا کتا ہے وہ. دیکھو جب تم بڑے مولانا ملا علی قاری محدث عظیم جو ہرات کے رہنے والے تھے، جن کی قبر مبارک جنت المالا مکہ شریف میں، انہوں نے 11 جلدوں میں شرح لکھی ہے، مرقات شرح مشکات مرقات کے نام سے لکھتے ہیں کہ اے دوستو، اگر شیطان سے لڑنے کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ فرماتے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فاستعذ باللہ. یہ کہو اے اللہ میں اس شیطان مردود کے وساوس سے اور اس کے شر سے پناہ تیری لیتا ہوں، تیری پناہ لیتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں. اللہ میاں کیا فرماتے کہ بھائی جب کبھی شیطان وسوسہ ڈالے اٹھا کے پٹک دو، اس کو اٹھا کے پٹک دو. لیکن یہ نہیں فرمایا تم اللہ کی پناہ مانگو. اس آیت کو سمجھانے کے لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ کسی کے بنگلے میں جاتے ہیں تو جتنا ہی بڑا دنیاوی لحاظ سے انسان ہوتا ہے، وہ فارنر کا کتا، کارنر کا مکان، کارنر کا پلاٹ اور فارنر کا کتا رکھتا ہے. سمجھ رہے آپ لوگ؟ نرک پر ایک قصہ بھی سنا دیتا ہوں. انگریز گورنر ایک گاؤں میں گیا، اس نے اعلان کیا سب لوگ مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں. دیہاتیوں زمینداروں نے بڑا بڑا پگڑا باندھ کر سوچا آج ہم گورنر سے ملیں گے، اپنی عزت سمجھا. آئے سب نے کہا، اردو میں اس کا ترجمہ کرنے والا بھی تھا. سب نے کہا واہ واہ آج بہت خوشی ہوئی ہے. ایک دیہاتی زمیندار نے کہا آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے گاؤں میں ہمیشہ ٹر آئے تھے. ٹر
इंस्पेक्टर आया, डॉक्टर आया, मास्टर आया, हेड मास्टर आए और डिप्टी कलेक्टर आया, लेकिन आज पहली दफे जिंदगी में नर आया, गवर्नर। उसका तर्जुमा जब उसने किया तो हंस पड़ा वो अंग्रेज की, अजीब आदमी है, गवर्नर। खैर, तो ये अर्ज कर रहा था कि बंगले बड़े लोग जो होते हैं दुनियावी लिहाज से बड़े खौफनाक कुत्ते रखते हैं, उनका आवाज इतनी खौफनाक होती है, चोरों और डाकुओं के लिए रखते हैं। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? घंटी बजानी चाहिए। कुत्ते से लड़ता है इंसान या घंटी बजाता है? बताओ भाई। जो कुत्ते की तरफ मुंह करके हो करता है तो कुत्ता और भी हो अपनी बढ़ा देता है। लिहाजा कुत्ते से लड़ने वाला वक्त जाया करता है। ये तो कहो बांध के रखता है, अगर खुला हो तो हो का इनाम मिल जाए उनको, पकड़ लेगा गर्दन से या नहीं। लेकिन चूंकि वो भी समझता है कि ये बंधा हुआ है, कुछ नहीं करेगा, तो उधर मुंह करके 1 घंटे तक हो करता रहे, ये इंसान बेवकूफ है या नहीं? वक्त जाया हुआ कि नहीं भाई? घंटी बजाओ, साहब निकलेंगे, मालिक मकान, उनसे दरखास्त करो कि मैं आपके बंगले में आना चाहता हूं। इस फॉरनर के कुत्ते को जरा आप खुसूसी कोर्ट से खामोश कर दीजिए। अगर उसके दोस्ती है, वो मिलना चाहता है, तो फौरन कहेगा उसको अपने खुसूसी तौर अल्फाज में, वो दुम हिलाता हुआ वापस चला जाएगा। तो मुल्ला अली कारी मुहद्दिस अजीम मिशकात शरीफ इस तरह फरमाते हैं, शैतान भी अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, जितनी दुनिया में बड़े इंसान हैं सब में बड़ा अल्लाह है, उसका कुत्ता भी सब कुत्तों से बड़ा है। कुत्तों से बड़ा है समझ लो, इंसानों से नहीं। लिहाजा जब वसवसा डाले तो आप हरगिज़ उससे मसले तवज्जो करो, न उधर तवज्जो भगाने की करो, न बुलाने की करो। ऐसे भी न करो आओ आओ आओ, ऐसे करोगे तो और भूकेगा। शैतान के वसवसों को न लाओ न भगाओ। जैसे नंगा तार, हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान का वसवसा नंगे तार की तरह होता है। अगर नंगा तार बिजली का हो और आप उसको धक्का दे दें तो पकड़ लेगा या नहीं? और अगर पकड़ लें तो पकड़ ले, तब भी धक्का दे, तब भी बिजली शॉर्ट कर उसकी बिजली के असरात हो जाएंगे। और अगर धक्का देंगे तो भी। तो जो शैतान के वसवसों को लाते हैं या भगाते हैं, दोनों मुजरिम हैं, दोनों खसारे में रहते हैं, दोनों को शैतान उल्लू बनाता रहता है और वक्त ज़ाया करता रहता है। लिहाजा जो इलाज अल्लाह ताला ने, जो शैतान का खालिक, शैतान का पैदा करने वाला जो इलाज बता रहा है, वो इलाज करो कि अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करो और कहो अल्लाह मुझे इस शैतान से और अपने कोई इस कुत्ते से हमारी खुसूसी कोर्ट के जरिए से, खुसूसी कोर्ट के जरिए से आप हमारी हिफाजत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ इस शैतान से जो मरदूद है, गेट आउट है। दुनियावी दरबार के अंदर नहीं रहता शैतान, बाहर रहता है। जब कोई अल्लाह के दरबार में जाना चाहता है तब वो भूखता है कि कोई दरबारी न बन जाए। ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखा ताकि बंदे हमको याद करें। सीधे सीधे पहुंच जाते तो कैसे कहते पनाह चाहता हूं ऐ खुदा। ये दुश्मन हमारी तरबियत के लिए दिए जाते हैं ताकि बंदा मुझे याद करे। जो बेटा नालायक होता है तो बाप खुद दुश्मनों को कहता है, 2-4 गुंडों को लगाओ, इसको 2-4 तमाचे चपत मारो ताकि अब्बा अब्बा करके चिल्लाए। ऐसी जब इंसान गफलत में मुब्तला हो जाता है तो कोई न कोई मुसीबत आ जाती है जो ऐसी चपत मारती है वो मुसीबत कि उनके गुनाहों के लज्जत उनके नाक के रास्ते से निकल जाते हैं। ऐसा दर्द भरे आवाज से चिल्लाते हैं कि गधा भी शर्मा जाए अपनी आवाज से। ये तो अल्लाह ताला का करम है, उन्होंने मौका दिया हुआ है जिससे वो इंतकाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, गुनाह के आदत करने वालों को चाहिए कि बहुत जल्दी जल्दी तौबा कर लें और अपने मालिक को खुश कर लें कबल इसके कि अल्लाह ताला हमसे इंतकाम ले। ऐ मुहिब्बे अफ़्व अज़मा अफ़कुन इंतकाम अज़मा मकश अंदर जुनूब या करीम अल्लफ़ सत्तार अल-उयूब। ऐ माफ़ी देने वाले, बहुत करीम हैं आप, मेरे आयत पर छुपाने वाले। इंतकाम अज़मा मकश अंदर जुनूब, गुनाहों से हमें इंतकाम न लीजिए अपने कर्म से। तो ये अल्लाह ताला ने सिखाया। लिहाजा शैतान की तरफ कभी तवज्जो न कीजिए। क्या करें आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अगर नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज में ये नहीं कि अलहम्दु शरीफ या अत्ताहियात पढ़ते पढ़ते औज़ु बिल्लाह शुरू कर दें। बस तवज्जो न कीजिए उधर। आप यही सोचिए अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं दरबार में अल्लाह के हूं और शैतान बाहर से भूख रहा है, उसकी आवाज अंदर आ रही है।
گیٹ آؤٹ ہے، اندر آ ہی نہیں سکتا، خدا کے دربار میں گھس نہیں سکتا. یہ شیطان گیٹ کے باہر وہاں سے آواز دے رہا جو ہم کو سنائی دے رہی ہے. لہذا ادھر توجہ مت کرو، اپنے اللہ تعالیٰ سے مشغول رہو. اس کی عجیب مثال حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ آئینہ ہے، آئینہ جس میں شکل دیکھتے ہیں. اگر مکھی اوپر بیٹھی ہو تو اندر نظر آتی ہے یا نہیں؟ بتاؤ. کیا معلوم ہوتا ہے کہ اندر گھسی ہوئی ہے، حالانکہ اوپر رہتی ہے. اگر یقین نہ آئے تو اس کو ہٹا دو، پھر دیکھو پھر تو ایسی دل کے آئینے کے باہر ہے، وہ دل کے آئینے کے باہر ہے شیطان. آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، نہ لانے کی نہ بھگانے کی، پڑا رہنے دو. آپ بتائیے جس مہمان کی طرف آپ توجہ نہ کریں وہ رہے گا پھر آپ کے یہاں؟ اگر روٹی پانی چائے نہ پوچھیں، کچھ نہ ادھر دیکھیں بھی نہیں، تو کہے گا بھائی یہاں تو کوئی بھی عزت نہیں ہماری. تو آپ شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ کر کے اس کو عزت افزائی نہ کیجیے. اگر آپ نے اس کی عزت افزائی کی تو پھر اور زیادہ وسوسہ ڈالے گا. وہ سمجھے گا یہاں میری کافی آؤ بھگت ہے. لہذا توجہ مت کرو. جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کا تربیت یافتہ ہے، اللہ والوں کی صحبت یافتہ ہے، اس لیے ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر مایوس ہو کر نا امید ہو کر بھاگ جائے گا. ایسے ہی جب کبھی خطا ہو جائے، مثلا بد نظری ہو گئی، کسی عورت پر نظر قصدن ڈال دی، یا اچانک پڑی مگر ایک آدھ سیکنڈ پڑھا دیا. ایک تو پڑھنا ہے، پڑھنا معاف، پڑھانا حرام. اچانک ایک سیکنڈ کے لیے کوئی گاہک عورت آئی یا راستے میں نظر پڑ گئی، اچانک پڑھنا معاف ہے. لیکن پڑھا دیا اگر ایک سیکنڈ بھی، حرام لذت کو درآمد اور امپورٹ کر لیا، اب مجرم ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. ہمیشہ گناہوں کی گیت مت گاتے رہو، بلکہ گناہ خطا ہو جائے 2 رکعت توبہ، 4 رکعت توبہ پڑھیے، 6 رکعت پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اے خدا، میں نے جو حرام لذت آپ کو ناخوش کر کے میں نے جو حرام خوشی درآمد کی ہے، یہ لعنتی خوشی ہے، میری عبدیت اور بندگی کی غیرت کے خلاف ہے اور شرافت کے خلاف ہے کہ ہم آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں سے اپنا جی خوش کر لیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو پھر شیطان اور کچھ خیرات کر دیں. ایک بدنظری پر 10-20 روپیہ، یا طالب علم ہے تو 1 روپیہ، مولوی ہے تو کم تنخواہ ہے 1-2 روپیہ، اور سیٹھ لوگ 10 روپیے 100 روپیے قربان کر دو، نفلی صدقہ دے دو. مگر یہ چوراہے پر مانگنے والوں کو مت دو، ان کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں. علماء دین سے مشورہ کر لو کہ کہاں دینا چاہیے. کوئی نہ ملے تو مسجد کے مؤذن کو دے دو. اکثر یہ بیچاروں تنخواہیں کم ہوتی ہیں، امام صاحب کو دے دو. صدقہ نفلہ ہے، صدقہ نافلہ امام کو بھی دے سکتے ہو، مؤذن کو بھی دے سکتے ہو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے شیطان اپنے تجارت کو لاس میں دیکھتا ہے، خسارے میں، کہ میں نے اس سے ایک بدنظری کرائی، ایک عورت کو میں نے اس کو وسوسہ ڈال کر دکھا دیا، لیکن اس نے کیا کیا، میں بھی قید لگا دوں گا. جس کے لیے جو علم الہی میں خیر ہو، اللہ وہی خیراش کے آنسو نہیں نکلے تو رونے والوں کی شکل بنا کر یہ رونے والوں کی صف میں داخل ہو گیا. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لے گا تو رونے والوں ہی کی صف میں داخل کر دیا جائے گا. اور جس کے آنسو نکل آئیں گے، خطا تو معاف کرنا ہو ہی جائے گی، لیکن جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائیں گے. جہاں جہاں گنہگار خوف خدا کے آنسو یا محبت سے نکل آئے اور اس کو پھیلا بھی لو تو وہ جگہ جہنم کی آگ وہاں نہیں لگے گی. اب کوئی کہے کہ اتنی جگہ تو اللہ تعالیٰ اتنا حصہ تو جنت میں داخل کر دیں گے، باقی دھڑے کا کیا حال ہوگا، باقی جسم کا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک راجا کا لڑکا یتیم ہو گیا، باپ مر گیا، ہندو تھا. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اس نے کہا حضور ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے چچا میری گدی چھیننا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں ایک پرچہ لکھ دیجئے کہ وہ گدی میرے باپ کی جو ہے وہ ہمیں مل جائے. راجا تھا وہ، اس کا باپ. عالمگیر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے کہا اس حوض میں تم کو ڈال دوں؟ اس نے کہا کہ جہاں زور سے ہنسا. عالمگیر نے کہا تم بے وقوف معلوم ہوتے ہو، تم کو رونا چاہیے، رونا چاہیے، مجھ سے فریاد کرنی چاہیے کہ اے بادشاہ مجھ کو حوض میں نہ ڈالیے، اور تم ہنس رہے ہو تو معلوم ہو تم بے وقوف ہو.
हाफ माइंड या आउट ऑफ माइंड हो, तुम कैसे चलाओगे रियासत को? तो उसने कहा हुजूर आप बेशक जो चाहें फैसला कर लें, आप बादशाह हैं, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मुझसे आप सवाल कर लें कि तुम हंसे क्यों इस वक्त, खौफ के मौके पर क्यों हंसे? आलमगीर ने पूछा। उस बच्चे ने बताया लड़के ने कि हुजूर आप बादशाह हैं, बादशाहों का बड़ा इकबाल होता है। हुजूर आप बादशाह हैं, बादशाहों का बड़ा इकबाल और बड़ी इज्जत होती है। अगर आप मेरी छोटी सी अंगुली पकड़ लें तो मैं डूब नहीं सकता, न कि मेरे दोनों बाजू को आप अपने दस्त से हाथों से पकड़े हुए हैं, कैसे मैं डूब सकता हूं? आलमगीर खुश हो गया और उसने फौरन लिख दिया, जाओ तुम्हारी गद्दी तुमको मिल जाएगी बाप की। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक काफिर लड़का एक मुसलमान बादशाह से इतनी उम्मीद रखता है, हम मुसलमान होकर अल्लाह ताला की रहमत से ये हम बदगुमानी रखें कि इतना हिस्सा चेहरे का आंसुओं की बरकत से जन्नत में जाएगा, बाकी अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। अरे जिसका इतना हिस्सा कबूल करेंगे पूरा जिस्म उठा लेंगे। असगर गोंडवी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आया, हम समझते थे मुझे उनकी तलब है असगर, हम समझते थे मुझे उनकी तलब है असगर, क्या खबर थी वही ले लेंगे सरापा मुझको। मैं समझता था मुझे उनकी तलब है असगर, मैं समझता था मुझे उनकी तलब है असगर, क्या खबर थी वही ले लेंगे सरापा मुझको। बात सुनने वालों से गुजारिश करता हूं कि चेहरे को मेरी तरफ कर लो, इधर बैठो, ऐसे बैठो कि चेहरा इधर हो जाए, वरना दूसरी चीजें नजर आएंगी और फिर ख्यालात बढ़ जाएंगे आपको। किसी तरफ मत देखो, जिद मुकर्रिर की तरफ देखो, इधर उधर मत देखो, वरना ख्यालात बढ़ जाएंगे। और अगर मुकर्रिर की नजर पड़ गई तो उसके दिल में भी सदमा होगा कि ये पता नहीं कहां देखता है, मैं तो उनको देख रहा हूं और वो कहीं और देख रहे हैं। तो ये बात चल रही थी कि वसाविस के मामले में आप बिल्कुल तवज्जो उधर न करें। हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बहुत से ख्यालात का हुजूम दिल में आ जाए समंदर, तो आप यूं कहो, या अल्लाह ख्यालात शैतान क्यों डालता है ताकि खुदा से गाफिल हो जाए। तुम यूं कहो, ए अल्लाह तेरी क्या शान है, तूने कैसा दिल छोटा सा इतना बड़ा बनाया जिसमें समंदर का समंदर ख्यालात का दाखिल हो रहा है। ये क्या आली ज़र्फी दी है आपने हमारे दिल को। ये दिल का बर्तन कितना वसी रखा है कि इसमें दरियाए सिंध भी घुस रहा है, समंदर भी आ रहा है, जद्दे का समंदर भी आ रहा है और तमाम दुनिया का जोग्राफिया घुसा जा रहा है और सारी दुनिया की तारीख हमारी जिंदगी की आ रही कि तुमने सन 1944 में ये फाइट किया था। यानी पूरी तारीख जोग्राफिया पेश करता है। यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुढ़िया थी, आलू बेचती थी, सब्जी, सिर्फ मगरिब की नमाज पढ़ती थी और कोई नमाज नहीं पढ़ती थी। तो एक दिन किसी ने पूछा कि ऐ बुढ़ी, तू सिर्फ मगरिब क्यों पढ़ती है, फजर इशा जोहर असर तू नहीं पढ़ती? उसने कहा कि मैं अल्लाह के लिए नहीं पढ़ती हूँ, मेरा हिसाब कुछ भूल जाता है और जब नियत बांधती हूँ सब हिसाब शैतान याद दिला देता है। जितनी भूल चूक बकाया वकाया होता है तो कम वक्त देखो, ऐसी भी कम वक्त थी नालायक है कि अपना हिसाब याद करने के लिए नियत बांधी और फिर सब शैतान पेश कर दिया कि ये बकाया है तुम्हारा। तो ऐसी अर्ज कर रहा हूं कि जब शैतान दिल में ख्यालात का हुजूम डाले तो ये कहो, क्या कहोगे, ए अल्लाह तेरी क्या शान है कि दिल को छोटा सा बनाकर सारा आलम उसके अंदर रख दिया। पूरी तारीख, पूरी जोग्राफिया, समुंदर, पहाड़ सब घुसे जा रहे हैं। जो कश्मीर गया है उसके दिल में कश्मीर के पहाड़ों का तस्वुर आता है या नहीं बताओ? हमारे साथी कुछ बैठे हैं जो कश्मीर गए थे हमारे साथ, नुमान पूरा घुसता है दिल में कि नहीं? हालांकि इतना बड़ा दिल है। तो हाजी हमारे दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते हैं कि जब तुम ये कहोगे तो शैतान मायूस होकर भाग जाएगा, क्योंकि शैतान देखेगा बिजनेस लाश में जा रही है, हम तो इसको गफलत से मारकर अल्लाह से दूर कर रहे थे, इस जालिम ने मेरे वसवसों को अल्लाह ताला की मार्फत का जरिया बना दिया, जो गम मिला उसे गमे जाना बना दिया, आला में रोजगार को आसान बना दिया, आला में रोजगार को आसान बना दिया, जो गम मिला उसे गमे जाना बना दिया। देखो शैतान भाग जाएगा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
معلوم ہوا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ تم مجھ سے پناہ مانگو جب شیطان کا وسوسہ آئے، تو معلوم آئے گا، مگر ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف دھیان رکھیں، اور دھیان رکھنے میں زیادہ کاوش نہ کریں، ہلکا سا خیال اللہ کی طرف رکھیں، ورنہ دماغ بھی کمزور ہو جائے گا۔ ہر دفعہ زیادہ دماغ کو بھینچو گے، چٹنی بناؤ گے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں پھر دماغ میں ضعف، کمزوری، ہلکا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو بس۔ اور یہ اس وقت تک وساوس آ رہے ہیں زیادہ جب تک آپ دربار کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ ابھی چونکہ ہم سب لوگ جو لوگ دربار سے باہر ہیں، جب دربار کے اندر اللہ کے ولی بن جائیں گے، مقرب ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو وساوس بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دربار کے اندر پھر نہیں جاتا وہ، مگر باہر سے بھونکتا ہے، باہر سے۔ تو سمجھ لو ہم سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہیں، کتا باہر بھونک رہا ہے جس کی آواز آ رہی، ادھر توجہ مت کرو۔ آپ بتائیے، آپ بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی فیکٹری کا وہاں پرمٹ میں لے رہے ہیں، اور کتا بھونک رہا ہے بادشاہ کا، تو آپ کتے کی طرف وہ کرتے ہو یا بادشاہ کے دستخط اور اس کی عنایت کی طرف متوجہ رہتے ہو؟ تو حق تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ رہو کہ ہم اللہ کے حضور میں ہاتھ باندھیں، شکر ہے اس کا جس نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا۔ اگر اللہ کو میری نماز پہلی قبول نہ ہوتی تو ہرگز دوسری نماز کی توفیق نہ ہوتی۔ جس نے فجر پڑھی اور اس کو جمعہ، جس نے عصر پڑھی اور مغرب کی توفیق ہو گئی تو عصر کی قبول ہو گئی، ورنہ خدا تعالیٰ مغرب کی توفیق ہی نہ دیتا۔ جس نے پہلا کلمہ کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، تو پہلا قبول ہوتا ہے، تب دوسرے کی توفیق ہوتی، ورنہ اگر اللہ کو ناپسند ہو اور ہم مکروہ ہوں اللہ کے ہاں تو توفیق ہی نہ ہو۔ آپ بتاؤ، آپ کو کسی کا آنا ناپسند ہو تو گیٹ کھولیں گے آپ کہتے ہیں کہ صاحب مشغول ہے، آئی ایم ویری ویری بزی۔ بولیے جناب، انگریزی دانوں ذرا دیکھو ادھر میری طرف ہے، تو جب دروازہ کھولتے ہیں اس کو سن کے تو معلوم ہوا آپ کو پسندیدہ ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا پسندیدہ ہے، مقبول ہے۔ جب تو دوسری دربار میں گھسنے کی اجازت مل گئی، بلکہ حاضری کا شرف نصیب ہو گیا۔ اب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ شرح فرمائی۔ نمبر 1، 2 حدیثیں پڑھی تھی کہ جب وسوسہ آئے تو تم ایک جملہ پڑھ لیا کرو، جیسے مچھر کھٹمل کے لیے آج کل کمپنیوں نے DDT بنائی ہے، DDT چھڑکتے ہو تو کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں کہ نہیں، تو شیطانی کیڑے مکوڑوں کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمپنی سے، بارگاہ رسالت کی کمپنی سے ایک DDT عطا فرمایا کہ تم یہ پڑھ دیا کرو جب وسوسہ آئے کہ اس عورت کو دیکھ لو یا یہ گناہ کر لو یا وہ گندے گندے وسوسے، تو کیا یہ کہہ لو آمنت باللہ و رسولہ، پڑھیے آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ و رسول، رسول کہنا، رسول نہیں، رسول کی جمع، رسول جمع ہے رسول کی۔ کیا ترجمہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ تو سارے نبیوں نے چونکہ گناہ کو منع کیا ہے، لہذا اس کے پڑھتے ہی ایک بجلی آئے گی آپ کے دل میں کہ اللہ اکبر، جس پر میں ایمان لایا اس اللہ نے اس کو منع کیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے کوئی گھوڑے کو پھیر دیتا ہے، ایسے آپ کا نفس جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے گا۔ اور اس کا تجربہ ہندوستان میں جگہ جگہ، بمبئی، حیدرآباد، دکن، جہاں جہاں میرا بیان ہوا، سب نے دوبارہ جب میں گیا تو سب نے کہا صاحب اب روڈوں پر جب سڑکوں پر چلتا ہوں، عورتوں کا کوئی خراب صورتیں، خراب راستے آتے ہیں جہاں عورتیں ہوئے، ہم یہی پڑھ لیتے ہیں آمنت باللہ و رسولی، فوراً دل میں اللہ کی بڑائی، عظمت اور اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، اور میرا نفس بالکل کتی کی طرح، کتی جب دم دباتی ہے، جب کتا دوڑتا ہے تو دم دباتی ہے، اس طرح سے اللہ مردان خدا جو اللہ والے ہیں، اللہ ان کو اپنے راستے کا مرد بنا دیتے ہیں، پھر نفس کی کتی دم دبا کے بھاگ جاتی ہے۔ تو یہ علاج یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جب بھی کبھی چاہے کفر کا بھی وسوسہ آ جائے، کیونکہ مرتے دم تک شیطان سے انسان محفوظ نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے میری حاضری پر فرمایا کہ ایک مرتبہ جب فخر الدین رازی امام تفسیر کے مصنف
سب نے کہا کلمہ پڑھ لیجیے، اور حالت غشی ہے، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، روح نکلنے والی ہے۔ سب حاضرین نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا ابھی نہیں۔ اتنے میں پھر اللہ نے ان کو ہوش دے دیا، ہوش میں آ گئے۔ تو سب نے کہا حضرت ہم نے کلمہ پڑھوایا، آپ نے کہا ابھی نہیں۔ فرمایا تمہارے کلمے کے لیے نہیں کہا، شیطان کہہ رہا تھا فخر الدین رازی تو میرے چنگل سے آج نکل گیا۔ تم آپ نے فرمایا ابھی نہیں نکلا ہوں، جب روح ایمان کے ساتھ جسم کا ساتھ چھوڑ دے، جسم سے کنیکشن رابطہ جسم سے ختم ہو جائے تو ایمان کے ساتھ، تب میں ابھی اطمینان، ابھی روح ہے اندر، ابھی تیرے وسوسے کا داؤں پیچ چل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ابھی نہیں، ابھی میں اللہ کی رحمت سے فریاد کر رہا ہوں کہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے۔ لہذا چاہے کفر کا وسوسہ ہے، کبھی کبھی شیطان یہ بھی کہتا ہے پتہ نہیں قبر میں کچھ ہے یا نہیں، یہ آسمان زمین سب میگنیٹ سے چل رہے ہیں، تو اس کا علاج وہی یاد کر لیا کرو کہ ایک ولی اللہ سے ایک ظالم مسٹر اور بالکل ملحد منکر خدا نے کہا ارے مولانا کیا اللہ اللہ کر رہے ہو، اللہ میاں یہ تو میگنیٹ سے چل رہا ہے سارا نظام، اللہ ہے کہاں؟ فرمایا اللہ وہی ہے جو سارے عالم کو چلا رہا ہے۔ تو کہا عالم کو اللہ نہیں چلا رہا ہے، میگنیٹ چلا رہا ہے۔ ایک لاٹھی اس کو ماری، تو کہا یہ کیوں مارا، کیوں لاٹھی چلائی؟ کہا لاٹھی میں نے کہاں چلائی، میگنیٹ سے چل رہا ہے، سارا عالم میگنیٹ سے چل رہا ہے، یہ لاٹھی عالم کا جز ہے، جب کل میگنیٹ سے چل رہا ہے تو جز بھی میگنیٹ سے چل رہا ہے۔ تب اس نے کہا کہ واہ مولانا آپ نے وہ دلیل لٹھ دی کہ ہوش اڑ گئے، لاؤ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو دلیل لٹھ یاد کر لیا کرو کہ ایک لاٹھی نہیں چل سکتی تو سارا عالم کیسے چل سکتا ہے میگنیٹ سے؟ آپ بتاؤ ایک تماچا کوئی آپ کو مارے اور فیٹ اس کا ہو مضبوط، اور جس کو مارا جا رہا ہو فیٹ مین بھی ہو اور اس کی فائٹنگ زبردست ہو، تو اس وقت کہے گا سب میگنیٹ سے یا اس کو مقابلہ کرے گا؟ سارا عالم اللہ چلا رہا ہے، میگنیٹ کا خالق اللہ ہے، اگر میگنیٹ بھی ہے تو خالق مقناطیس خدا ہے، ورنہ اتنا ناپ تول کر کے دنیا سائنس کیسے میگنیٹ پیدا کر سکتی ہے کہ سمندر اور دنیا دیکھو گول ہے، یہ سمندر بھی گول ہے، ذرا پانی گول کر کے دکھاؤ، اور نیچے کوئی سپورٹنگ، کوئی ستون، کوئی پلر نہیں ہے، سمندر کو گول کر دینا اور نیچے ایک قطرہ نہ گرنا، اور نیچے کوئی زمین یا کوئی اس کا ستون نہیں ہے، گولا ایسی زمین، اور آسمانوں میں زمین کا گولا ایسی پڑا ہوا ہے، جہاز اوپر سے نیچے آ گئے، اتنا بڑا پہاڑ، کشمیر کے پہاڑ، جدہ کے پہاڑ، اور سمندر ایسی گول پڑا ہوا ہے، نیچے کوئی ستون نہیں، یہ کیسے اتنا میگنیٹ کون پیدا کرے گا؟ سائنسداں اتنا کہتا ہے کہ سمندر میں نمک زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کا پانی خراب نہیں ہوتا، اتنا سائنس بتا دے گا، مگر نمک کس نے پیدا کیا؟ جہاں سے تم چمک چورا کے لاتے ہو، سمندر ہی سے نمک بناتے ہیں سائنس والے۔ اللہ کے خزانے سے چوری کرنے والوں، ذرا اس مالک پر بھی ایمان لاؤ جس نے سمندر میں نمک ڈالا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے یہ نمک نہیں پیدا کیا۔ تو ایک علاج سن لیا۔ علاج نمبر 2 کہ جب وسوسہ آئے تو گھبراؤ مت، یعنی جب نماز میں ہم نہ ہوں، ایسے سڑکوں پر چل رہے ہیں تو کیا کہو الحمدللہ، پڑھیے رد کیدہ الی الوسوسہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسوں تک محدود کر دیا۔ الحمدللہ الذی رد کیدہ، رد، اس لیے میں کہتا ہوں جب آیا کیجئے تو ڈائری ساتھ میں ہو، ورنہ ڈائریا ہو جائے گا جہالت کا، ڈائری ہو ایک قلم ہو، لکھ لیا کرو الحمدللہ رد کیدہ الی الوسوسہ، الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ۔ کیا مطلب؟ شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت صرف وسوسہ ڈالنے کی اور ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اگر تینوں قل پڑھ لیں آپ صبح شام، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فجر کے بعد، آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب، وارے مسٹرو اب ٹر لگا تو خوش ہو گئے نا، دیکھو آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب، یعنی فجر کے بعد مغرب کے بعد، تو کیا ہوگا؟ آج کل کی گولیاں، شیطان، ڈاکو، چور، سب سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، خدا تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی، اور وسوسوں سے بھی بچے رہیں گے۔ بس آج یہی بیان کرنا تھا کہ آج کا آواز کیا ہے؟ علاج الوسوسہ۔ اب بتائیے کوئی غم رہا؟ لاکھ وسوسے ڈالتے رہو،
ہم توجہ ہی نہیں کرتے، بھونکتے رہو اور انشاءاللہ اس کی برکت سے خود ہی بھاگ جائے گا۔ لیکن نہ بھاگے تو آپ پھر اس کو یہ بھی نہ سوچیے کیوں نہیں بھاگ رہا ہے، اگر اتنا سوچا کیوں نہیں بھاگ رہا تو بھی سمجھ لو پھر وہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی نے کتے کے بھونکنے سے یہ سوچا کہ کم وقت عجیب کتا ہے، بھونکنا بند ہی نہیں کرتا، تو وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ جب بالکل کچھ نہ توجہ کرو تب وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میری دال نہیں گلے گی۔ سمجھ گیا آپ؟ چاہتے ہو اگر تو میری دال ان کی محفل میں گل گئی ہوتی۔ کتا بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے ان کے وسوسے کو، کتوں کے شیطان کے وسوسے میں مصروف ہو گیا تب شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور جب نہیں مصروف ہوتا تو شیطان یہ شعر پڑھتا ہے، چاہتے وہ اگر تو میری دال ان کی محفل میں گل گئی ہوتی۔ لیکن آپ شیطان کی دال گلنے نہ دیجیے، ادھر توجہ ہی نہ کیجیے، بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبت ہو، ایک صاحب نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد، اللہ ان کو صاحب اولاد کر دے، اور جو صاحب اولاد ہیں وہ شکر بھی ادا کر لیں کہ الحمدللہ ہم لوگ صاحب اولاد ہیں۔ اچھا، 2 درخواستیں صاحب اولاد کی آ گئیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کر دے، مگر جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، بعض لوگ بھی شادی نہیں کرتے تو کیسے دعا کی جائے ان کے لیے کہ یہ صاحب اولاد ہو جائے۔ قرضے سے نجات دے دے، ایک صاحب ہے محمد عقیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو قرضے سے نجات دے، لیکن جو مقروض ہو اس کو چاہیے یا مغنی پڑھنا، 1111 دفعے یا مغنی پڑھ لے 24 گھنٹہ میں 1 دفعہ، اول آخر درود شریف پڑھ کر کے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا انشاءاللہ غنی ہو جائے گا۔ اللہ کا نام ہے یا مغنی، ہے غنی کرنے والے، اللہ کا نام ہے یا مغنی، 1111 دفعہ اول آخر درود شریف۔ اور جس کا دماغ کمزور ہو وہ 111 دفعے پڑھ لے، جس کا دماغ کمزور ہو، چکر آ جائے اتنا پڑھنے سے، وہ 111 دفعے پڑھ لے۔ ایک صاحب کا آپریشن کا مسئلہ ہے، عبد الرشید درخواست دینے والے ہیں، اللہ ان کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو سلامتی اعضاء و سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور سلامتی اعضاء و سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اللہ اٹھا، اور ہمیں دین پر قائم فرما، اور اپنی وہ محبت دے دے جو تو اے خدا جو آپ اپنے اولیاء کو دیتے، وہ تقویٰ دے دے جو اولیاء صدیقین کو آپ نصیب فرما، ہماری زندگی کو اولیاء اللہ کی زندگی سے تبدیل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔ اس تبدیلی کا نام ریکنڈیشن ہے انگریزی میں، جیسے موٹر پرانی سرانی جاتی ہے، جاپان سے ریکنڈیشن ہو کر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نئے پرزے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ریکنڈیشن نہیں کرتے، اسی ہمارے گنہگار دل کو حکم دے دیتے ہیں خبردار ولی اللہ بن جا، اسی وقت وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو پرزوں کی مشینری کے اجزاء کی ضرورت نہیں، کن سے کن ہو جا، تو میرا ولی ہو جا اے انسان، بس ولی اللہ ہو گیا۔ وہ فیکون ہے، فی تعقیب کا ہے، اسی وقت ہو جائے گا وہ۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ کہ نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی۔ نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی۔ یہ معنی اچانک نظر ہے معاف، یہ معنی اچانک نظر ہے معاف، اچانک میں چینک کی چینک نفی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ۔ نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی۔ کہ یہ معنی اچانک نظر ہے معاف، اچانک میں چینک کی چینک نفی۔ بد نظری کا تہیا کرتے ہیں، دوزخ کا سامان مہیا کرتے ہیں، خطرے میں ایمان کو اپنے رکھتے ہیں، بیچ بھنور میں دین کی نیا کرتے ہیں۔ حماقت یہ آدمی کی ہے، کیا حماقت یہ آدمی کی ہے، کہ نفس دشمن سے دوستی کی ہے۔ کیا حماقت یہ آدمی کی ہے،
کیا حماقت یہ آدمی کی ہے کہ نفس دشمن سے دوستی کی ہے، اور اس میں میرا کمال ہی کیا ہے، اس میں میرا کمال ہی کیا ہے، میں تو بندہ ہوں بندگی کی ہے، اس میں میرا کمال ہی کیا ہے۔ ارے بھائی کمال صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ اہل تقویٰ نے خانہ دل میں، اہل تقویٰ نے خانہ دل میں خون حسرت سے روشنی کی ہے۔ اہل تقویٰ نے خانہ دل میں، اہل تقویٰ نے خانہ دل میں خون حسرت سے روشنی کی ہے، خون حسرت سے روشنی کی ہے، اور آپ ہی تو شکر کے خالق ہیں، آپ ہی تو شکر کے خالق ہیں، آپ کے بن حیات پھیکی ہے، آپ ہی تو شکر کے خالق ہیں، آپ کے بن حیات پھیکی ہے۔ اور دیکھیں کہ داڑھی رکھنے سے کیوں میں شرماؤں، داڑھی رکھنے سے کیوں میں شرماؤں، جب یہ سنت میرے نبی کی ہے صلی اللہ تعالی۔ بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ شاباش۔ داڑھی رکھنے سے کیوں میں شرماؤں، جب یہ سنت میرے نبی کی ہے، اور چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، دل کے آنگن میں چاندنی کی ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش، زبردست شعر ہے، زبردست شعر ہے، سن لو، نوٹ کر لو دوستو، اس کو یاد کر لو، ہر وقت اس کی ضرورت ہے، اس شعر کی ہر وقت ضرورت ہے، کراچی کی سڑکوں پر اور لندن میں، جرمن میں، جاپان میں، بین الاقوامی شعر ہے یہ، انٹرنیشنل شعر ہے یہ، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو، یعنی ان حسینوں سے نظر بچاؤ تو دل کی آنگن میں چاندنی ہو جائے گی، دل کے آنگن میں، کس کی؟ اللہ کے نور سے۔ یہ چاند تو ختم ہونے والے ہیں، قبروں میں جانے والے ہیں، اللہ جو خالق ہے، تمام دنیا کے چاندوں کا خالق ہے، اس کی روشنی سے۔ پھر پڑھو اس شعر کو، دو دفعہ اس شعر کو پھر پڑھو۔ چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، دل کے آنگن میں چاندنی کی ہے، چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، دل کے آنگن میں چاندنی کی ہے، اور مقطع ہے کہ اے اثر تجھ کو غم مبارک ہو، اے اثر تجھ کو غم مبارک ہو، یہ خوشی خالق خوشی کی ہے، اے اثر تجھ کو غم مبارک ہو، اے اثر تجھ کو غم مبارک ہو، یہ خوشی خالق خوشی کی ہے۔ اہل تقویٰ نے خانہ دل میں خون حسرت سے روشنی کی ہے، اور چاند چہروں سے پھیر کر آنکھیں، دل کے آنگن میں چاندنی کی ہے۔ پھر سے شروع سے پڑھو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فرمایا کہ بہت ہی تمہارے لیے مضر ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، لیکن آج ہم اسی دشمن سے دوستی کی ہوئی، اچھے اچھے پڑھے، بڑے بڑے گریجویٹ ڈگری لیے ہوئے، تعلیم یافتہ، اور دینی ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس ظالم کی دشمنی سے نجات نہ پا، اس ظالم کی دوستی سے۔ حماقت ہے یا نہیں بولو؟ اس شعر کی یہ حقیقت جو بیان کیا ہے، آج کتنے لوگ وہ جو اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں یا نہیں؟ اگر ان کو کہا جائے کہ آپ بیوقوف ہیں تو بہت برا مان جائیں گے، لیکن نفس دشمن سے ان کی دوستی ہے یا نہیں؟ تو بجائے اس کے کہ ہم آپ کسی کو کہیں، ایک دوسرے کو، اپنے کو خود کہو کہ ہم بیوقوف ہیں، کہو جو نفس دشمن سے دوستی کر رہا ہے، سب لوگ اپنے اپنے کو ہم سب بیوقوف ہیں، بین الاقوامی انٹرنیشنل ڈونکی ہیں، انٹرنیشنل ڈونکی سمجھتے ہو بھائی؟ ارے انگریزی بھول گئے؟ ڈونکی مانے گدھا۔ اب سناؤ پھر دوبارہ۔ سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی اللہ کو دیکھا تھا معراج میں، تو اللہ کی تجلی آپ کی کالی پتلی میں جذب ہے، جس نے آپ کی آنکھوں کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔
یہ ہے اس کا مطلب. اب سمجھ آیا؟ شعر کو سمجھنے کے لیے بھی تو بدھی چاہیے اور بدھیمان ہونا چاہیے. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ربانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ربانی. سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی. بظاہر کپڑوں میں پیمن لگے ہوئے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، مگر کیا شان تھی فخر. پھر پڑھو تو سمجھا. وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی. خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، اب وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، اب وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی. تجلی گاہ جو جاں تھی اسی روح منور سے، تجلی گاہ جو جاں تھی اسی روح منور سے، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی. مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھا تھا، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھا تھا، نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ہائے ربانی، نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ہائے ربانی. جنہوں نے مال و زر و آبرو دی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر و آبرو دی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی. جنہوں نے مال و زر و آبرو دی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر و آبرو دی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی. ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی. وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی،
وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی۔ یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شتربانوں نے پائی کس طرح خوئے جہاں بانی، شتربانوں نے پائی کس طرح خوئے جہاں بانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شتربانوں نے پائی کس طرح خوئے جہاں بانی۔ جنہوں نے جان دی اللہ پر شوق شہادت سے، جنہوں نے جان دی اللہ پر شوق شہادت سے، پھر ایسی باوفا جانوں پہ جرم طعنہ افشانی، پھر ایسی باوفا جانوں پہ جرم طعنہ افشانی، جنہوں نے جان دی اللہ پر شوق شہادت سے، پھر ایسی باوفا جانوں پہ جرم طعنہ افشانی۔ علامت ہے یہ محروم ازل کی ہر زمانے میں، علامت ہے یہ محروم ازل کی ہر زمانے میں، کہ نفرت ہو خدا کے اولیاء سے وائے حرمانی، کہ نفرت ہو خدا کے اولیاء سے وائے حرمانی، علامت ہے یہ محروم ازل کی ہر زمانے میں، کہ نفرت ہو خدا کے اولیاء سے وائے حرمانی۔ خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، مگر کچھ لوگ ہیں ناراض ان سے وائے نادانی، مگر کچھ لوگ ہیں ناراض ان سے وائے نادانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، مگر کچھ لوگ ہیں ناراض ان سے وائے نادانی۔ صحابہ پر زباں سے یا قلم سے تبصرہ کرنا، صحابہ پر زباں سے یا قلم سے تبصرہ کرنا، یقیناً ایسے انسان پر ہے کوئی ذل شیطانی، یقیناً ایسے انسان پر ہے کوئی ذل شیطانی۔ صحابہ پر زباں سے یا قلم سے تبصرہ کرنا، یقیناً ایسے انسان پر ہے کوئی ذل شیطانی، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی۔ صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں،
کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی۔ صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی۔ صحابہ کی حیات باوفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات باوفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی۔ صحابہ کی حیات باوفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں ایک ہی آیت کافی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کون ہے نالائق جو ناراض ہو؟ اللہ تو راضی، اور کچھ تو اب اللہ کے راضی ہونے کے بعد ساری مخلوق کو راضی ہونا فرض ہے یا نہیں؟ ورنہ اللہ سے مقابلہ ہوگا پھر اس کا۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں ساری مخلوق پر راضی رہنا فرض ہے یا نہیں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ اس کا کمپٹیشن ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو ڈپریشن ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اچھا دیکھیے، اس کو عمدہ لکھوائیے کاتب سے، اور پھر آپ ہر رسالے میں بھیج دیجیے، پاکستان کے سارے رسالے میں۔ ہاں، حضرات صحابہ کی شان میں جو میرے اشعار ہیں، شاید آپ نے زندگی میں شاید نہ سنا ہو ان مضامین کے ساتھ، اور اس الفاظ و لغت کی تابانی کے ساتھ۔ اس میں الفاظ و لغت بھی تابانی آئے ہوئی، لہذا اس کو عمدہ لکھواؤ، اس کے فوٹو اسٹیٹ کرا کے، اور اس کو ایسے بھی چھپوا دیں گے، ہمارے بعض دوست ہیں، اس کو چھپوا بھی دیں گے۔ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اپنی محبت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، سارے دنیا کے اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین کا ایمان و یقین نصیب فرمائے، اپنی خاص حفاظت نصیب فرمائے، اس شہر کو، سارے مملکت کو امن و عافیت کا شہر بنا، سارے عالم کے مسلمانوں کو یا اللہ کلمے کی بنیاد پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب پر کلمے کی بنیاد پر رحم فرما دے، اور یہ رحم بھی اپنے کرم کے صدقے میں بدون استحقاق نصیب فرما دے، ہم اس کے بھی مستحق نہیں، اے اللہ بدون استحقاق ہمارے کلمے کی بنیاد پر ہم سب پر، سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دے، اور عذاب ہٹا دے ہم سے، مصیبت و دکھ دور فرما دے، اصلاح ایمانی ترقی کے ساتھ اعمال کی اصلاح بھی فرما دے، دونوں جہان کے مالک ہم سب کو دونوں جہان نصیب فرما دے، صلی اللہ تعالی